تو ناظرین سچویشن روم سے لمحہ بلمحہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی امیدوں کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور جو کہ پھر سے یہ امیدیں روشن ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی غیر معمولی اور حیرت انگیز سازشی کی بدولت ایران کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ آج امریکہ سے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار ہیں جمیل احمد صاحب نے۔ جمیل صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے، ویری گڈ مارننگ۔ اور جیسے کہ کیرولائن لیوٹ نے بھی یہ کہا، میں چاہوں گی کہ وہ آپ اجازت دیں تو میں اسٹیٹمنٹ وہ کوٹ کر سکوں کہ پاکستان از این انکریڈیبل میڈیٹر اینڈ فرینڈ۔ یہ جو رول ہے پاکستان کا وہ ہمیں دکھ رہا ہے۔ سفارتی تناظر میں اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کسی بریک تھرو کی توقع ہے؟ جی، مدعو کرنے پر مشکور اور صبح بخیر۔ جی، بریک تھرو کی اگر امید نہ ہوتی اور بہت زیادہ امید نہ ہوتی تو یہ آپ اتنا جو میلہ سجا ہوا دیکھ رہی ہیں اسلام آباد میں، جہاں ریڈ زون میں پرندہ پر نہیں مار سکتا، جہاں امریکہ کے ایک بڑی بھاری بھرکم ٹیم موجود ہے اور یہاں اچھی طرح کھا پی رہے ہیں، اچھی طرح اپنے خیال رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ملک کے اکابرین کے رابطے بھی ہیں، وہ ٹیکنیکل ٹیم ہے، وہ سپورٹ ٹیم ہے، جو کہ جیسے ہی بریک تھرو ہوتا ہے، اور آج کافی امید ہے کہ پاکستان نے اب تک جو بیک چینل ڈپلومیسی ہر اسٹیج پر ہر وقت میں کی ہے، اور جب دنیا بالکل سانس بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اب کیا ہوگا، ڈیڈ لائن آ گیا، سیز فائر ختم ہونے والا ہے، دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے، دوبارہ یہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک کوہرام مچ جائے گا، دوبارہ میزائلوں کی بارش شروع ہو جائے گی پورے خلیجی ممالک میں، تو ان تمام سے ان کی جان چھوٹ گئی اور انہوں نے تھوڑا سا چین کا سانس لیا۔ زیادہ چین کا سانس لیں گے جب یہ ڈیل کسی کروٹ بیٹھ جائے گی، اور یہ کسی نہ کسی کروٹ اس کو بیٹھنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ڈیڈ لائن جو کہ 60 ڈیز کی آتھرائزیشن کی ہے پریزیڈنٹ کی یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن کے مطابق، وہ ختم ہو جائے۔ وہ 28 تاریخ کو ہے غالباً، تو 28 تاریخ کو اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو 30 دن کے لیے ان کو دوبارہ دو کرنی پڑے گی کانگریس میں اور سینٹ میں کہ کسی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے 30 دن، اور اس کے بعد نہیں مل سکتی ان کو، اور اس کے لیے ان کو بجٹ بھی ملے۔ تو لہٰذا یہ اجلت، اور باقی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیل کے کامیاب ہونے کے چانسز کیا ہیں، اور چانسز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عام سمجھ کے لیے hypothetically speaking from a scale 1 to 10 I would say that still there is a hope about 7.5 if not 8 that the deal would be finalized some way or the other، اور جو باقی 2.5% کے چانسز رہ گئے ہیں کہ شاید نہ ہو، اس کے لیے امریکہ بڑی بھاری بھرکم تیاری کر رہا ہے، ڈپلائمنٹ تیز کر رہا ہے، اپنی مزید کمک پہنچا رہا ہے، مزید جو ساز و سامان اور امنیشن اس کا خرچ ہو گیا تھا اس کو دوبارہ پہنچا رہا ہے اس خطے میں، مڈل ایسٹ میں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ 2003 کے بعد پہلی مرتبہ تینوں کے تینوں جو ان کے بڑے بحری بیڑے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں لا کے کھڑے کر دیے انہوں نے، اور اس کے ساتھ جو باقی ان کے لوازمات ہوتے ہیں، جو وار شپس اور باقی، تو زیادہ زیادہ فائر پاور، زیادہ جہاز، یہ تمام لا کے کھڑے کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر یونائٹڈ اسٹیٹس have no other choice but to continue for a prolonged period of time، وہ جو pounding of bombs and perhaps even thinking of boots on the ground if they find the congenial atmosphere from within Iran which would be very hard۔ خیر وہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا، اس کو اگر میں بیان لیکن کروں خدا نہ کرنا خواستہ شروع جمیل کروں۔ صاحب معاملات بہرحال اس جانب جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جی ہاں، میں نے تو کیونکہ ایک اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے جس میں کہ ہم پرابیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہیپوتھیٹیکل ایگزامپل دی ہے کہ 7.2 7.5 کے چانسز، جو کہ بہت دیکھیں ایگزام میں بھی اگر 75% نمبر آ جائیں تو اے گریڈ مل جاتا ہے، تو یہ 75% کے قریب چانسز ہیں کہ اس میں یہ کامیابی ہو جائے گی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس میں کہ عراقی صاحب ادھر موجود ہیں، کیونکہ ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ عراقی صاحب کو یہ حسن اتفاق ہے یا کوئی عجیب کو انسیڈنٹ ہے کہ ایک طرف سے عراقی صاحب آئے ہیں اور دوسری طرف سے اناؤنس ہو گیا کہ وٹکاف اور جیری کروشنر جو کہ کلیدی ڈیلیگیشن کے، پہلے تو ڈیلیگیشن ہی یہ تھا، اس کے بعد انہوں نے جے ڈی وینس کو
شامل کیا تھا، تو وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ پہنچ جائیں گے ہمارے پاس آج شب کا صبح تک، کل صبح تک یہاں ہوں گے. تو وہ کوئی حسن اتفاق ہے؟ میں کہوں گا نہیں. اس لیے کہ یہ ٹرائی لیٹرل جو انہوں نے اپنا دورہ پلان کیا راکچی صاحب نے، دیٹ واز ایم ٹو ریئلی مینٹین دیئر آنر، ڈگنیٹی، اور جو ان کا ایک ایرانینز کا ایک ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ پریشر میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، پریشر میں بالکل جھکتے نہیں ہیں. تو اس لیے وہ پریشر میں نقصان تو اٹھا جاتے ہیں جو انہوں نے اٹھایا، اور پریشر میں بھی جھک نہیں رہے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ ہو. ظاہر میڈیٹرز کا اس میں بہت بڑا کام ہے پاکستان کا، اور انہوں نے ہی میڈیٹرز بہت سارے سیٹ آف آپشن دے کے چلتا ہے دونوں سائڈ پر. تو دونوں کنٹریز کو میڈیٹرز یعنی کہ پاکستان نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی اور بڑی دانش مندی کے ساتھ جی یہ چیزیں ضرور کرتا رہا ہے بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت. اس لیے وہ ادھر آئے. اچھا، اب رہا سوال کہ وہ آتے ہیں اس وقت چانسز آمنے سامنے، کیونکہ عراقی صاحب نے اسی طریقے سے دورہ پلان کیا ہے کہ ون آن جی ون میٹنگ پاکستان سے کر بالکل کے پوائنٹس بالکل اپنے درست چھوڑ فرمایا جائیں. آپ نے جمیل صاحب. آپ کا یہی پوائنٹ لے کر میں اس وقت ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل فیصل علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا فیصل علی شاہ صاحب، آپ نے سما کو وقت دیا. یہی والا پوائنٹ لے کر میں آپ کی جانب آؤں گی جمیل صاحب کا پوائنٹ کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ثالثی کا، پاکستان نے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے اور جنگ بندی کروائی ہے. تو اس سارے سینیریو میں جو مذاکرات اب ٹیبل ٹاک دوبارہ ہونے کو ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیسے انالائز کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. پاکستان کا کردار صرف میرا خیال ہے ٹاپس کے حساب سے دیکھنا چاہیے، بلکہ جنگ میں بھی بڑا اہم کردار رہا بالکل ہے. شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ اگر یہ عرب ممالک اس جنگ میں شامل ہو جاتے تو کتنا مشکل ہو جاتا سیز فائر، اور کتنا مشکل ہو جاتا ریزولوشن آف کانفلکٹ، یا یہ جو بات چیت ہے اس پہ، کیونکہ کتنے سارے اس میں لوگ ہوتے جن سے بات چیت کر کے سب کو منوانا پڑتا. تو پاکستان نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا، شروع سے ہی انگیج رکھا اپنے عرب بھائیوں کو، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ جنگ آپ کی نہیں ہے، آپ اس میں شامل نہ ہوں. تو یہ پاکستان دور اندیشی دکھا رہا تھا اس وقت بھی. آج کے لیے کہ اگر آج ہمیں ٹاکس کے لیے لوگوں کو راضی کرنا ہے، سیز فائر کے لیے راضی کرنا ہے، تو ہمارے اس جنگ میں کم سے کم لوگ شامل ہوں، جو فریقین ہیں صرف وہی ہوں، تاکہ ان کو ہینڈل ہم کر سکیں. تو پاکستان کی کامیابی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر سیز فائر ہو گیا. آپ دیکھیے دنیا میں بہت سارے ممالک یہ کام نہیں کروا سکے، لیکن پاکستان کی وجہ سے ہو گیا. پھر پہلا راؤنڈ آف ٹاک بھی ہو گیا، جو کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ 47 سال میں وہ دو ممالک جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کرتے رہے ہیں اور پروجیکٹ کرتے رہے ہیں، اور 21 گھنٹے تک وہ اعلیٰ ترین سطح پہ بیٹھ کر بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی دوسرے راؤنڈ کے لیے بھی کچھ ہلچل شروع ہو گئی ہے. خبریں یہ ہیں کہ شاید ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات چیت نہ ہو، لیکن پھر بھی امپورٹنٹ ون ٹو ون میسیجنگ ہے. اگر عباس عراقچی صاحب آئے ہیں اور آپ کے پاکستانی حکام کو میسج دیتے ہیں، تو یہ ون ٹو ون میسیجنگ ہے، بجائے اس کے کہ ایمبیسیز کے تھرو یا کسی اور کے تھرو میسیجنگ ہوتی ہے. ون ٹو ون میسیجنگ ہو رہی ہے. پھر یہ بھی خبر ہے کہ ایک ڈیلیگیشن امریکہ کا بھی شاید آج شام تک پہنچ جائے گا.